سمندر کیا ہے؟ یہ نیلے رازوں کا ایک ایسا لامحدود خزانہ ہے جو اپنی گہرائیوں میں وقت کے بھٹکے ہوئے لمحے چھپائے بیٹھا ہے۔ اس کے نیلے پانیوں کے نیچے جہاں روشنی کا کوئی نشان مدھم ہو جاتا ہے، وہیں پر کہانیاں دفن ہیں۔ ایسی کہانیاں جو صدیاں گزرنے کے باوجود اپنی گونج برقرار رکھتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب کوئی کشتی روانہ ہوئی اور ایک معصوم ہوا کے جھونکے نے اسے کبھی نہ پلٹنے والے سفر پر بھیج دیا۔ سمندری لہریں خاموشی سے ان جہازوں کو اپنی گہرائیوں میں کھینچ لیتی ہیں، جیسے کہ وہ کوئی قدیم راز کا بوجھ سنبھالنے کو بےتاب ہو۔ کبھی یہ خزانے لدے ہوئے بحری جہازوں کی صورت میں تھے، جن کے کیبن سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ کبھی یہ عظیم الشان بادبانی جہاز ہوتے تھے جو بادشاہوں کی شان اور بہادری کے گیت سناتے ہوئے سفر کرتے تھے، لیکن ایک طوفان نے ان کی شان کو خاموش کر دیا۔ اور کبھی ایسے مسافر جہاز ہوتے تھے جو امیدوں، خوابوں اور کہانیوں کے بوجھ کے ساتھ سمندر کی تہہ میں گم ہو جاتے تھے۔ ہر غرقاب جہاز، ہر بہہ جانے والا تختہ اور ہر ٹوٹا ہوا تختہ اس سمندر کی ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ جیسے ہی کوئی غوطہ خور گہرائیوں میں اترتا ہے، وہ وقت کے ایسے مقبرے میں داخل ہوتا ہے جہاں تاریخ پتھر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اٹلانٹک کی قدیم گھڑیوں سے لے کر اور ایٹکٹرا کی قدیم روایات سے لے کر ٹائٹینک کی عظیم بدنصیبی تک، ہر جہاز ایک دنیا کو ساتھ لے کر گیا اور اپنی یادیں سمندر کے سپرد کر دیں۔ یہ سمندر کی حیرت انگیز دنیا ہے، جہاں ہر لہریں چھپے رازوں کو اپنے اندر دباتی ہیں اور ہر تہ میں ایک افسانہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ یہ راز کب سامنے آئیں گے کون جانے؟ شاید اگلی بار جب کوئی غوطہ خور تہ تک پہنچے تو وہ ایک کہانی لے کر لوٹے جو وقت کے کنارے پر لکھی ہوئی ہو، اور سمندر کے ان اسرار کا انجام کیا ہوگا؟ ان گہرائیوں کا سب سے سحر انگیز سوال یہی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں ایلیس ٹیڈیارٹس کے ایک عام دن نے تاریخ کے ایک حیرت انگیز باب کو بے نقاب کیا۔ نیلے پانی میں اسفنج کی تلاش میں غوطہ لگانے والے اسٹیڈیارٹس نے سمندر کی گہرائیوں میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ تانبے کے غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس وہ سمندر کی تہ تک پہنچا، جہاں مدھم روشنی میں اسے انسانی لاشوں کے دھندلے خاکے نظر آئے۔ وہ گھبرایا اور سطح پر واپس آ گیا۔ کپتان کو بتایا کہ نیچے سڑتی ہوئی لاشوں کا ڈھیر ہے۔ یہ 1900 کا موسم بہار تھا، جب حادثاتی طور پہ اینٹیکتھرا کے جہاز کا ملبہ دریافت ہوا تھا، اور یہ 2000 سال پہلے ڈوب جانے والے ایک رومی مال بردار جہاز کی باقیات تھیں۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ یہ انسانی لاشوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ سنگ مرمر اور کانسی کے ایسے فن پارے اس میں موجود تھے جو صدیوں سے سمندری تہ میں دبے ہوئے تھے۔ اینٹیکتھرا کی دریافت نے قدیم رومی ثقافت اور سمندری تجارتی راستوں کی تاریخ کو بے نقاب کیا۔ کانسی کے پیچیدہ مجسمے اور سنگ مرمر کے فن پارے نہ صرف اس دور کی فنکارانہ مہارت کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بحیرہ ایجبسٹن کس طرح قدیم تجارتی راستوں کا مرکز تھا۔ اینٹیکتھرا کے علاوہ بحیرہ روم نے کئی اور راز چھپا رکھے ہیں۔ حال ہی میں یونیسکو کی جانب سے سکر کی بینک پر تحقیقاتی مہم شروع ہوئی۔ یہ خطرناک چٹان ہے جو مشرقی اور مغربی بحیرہ روم کو جوڑتی ہے اور ہزاروں سال سے سینکڑوں جہازوں کو اپنے اندر سمو چکی ہے۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہاں سینکڑوں قدیم جہاز دفن ہیں جو سمندری سفر کی کہانیاں سنانے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ ملبے قدیم انسانی تاریخ، تجارتی نظام اور ثقافتی تبادلے کے گواہ ہیں۔ اینٹیکتھرا اور سکر کی بینک، ان جیسے مقامات نہ صرف ہمارے ماضی کی جھلک دکھاتے ہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ سمندر کی گہرائیاں آج بھی رازوں سے بھری ہوئی ہیں جنہیں دریافت کرنے کے لیے وقت اور جستجو درکار ہے۔ 8 ممالک کے سائنٹسٹ کی ایک مشترکہ ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سمندر کی تہ کی نقشہ سازی کی اور قدیم رازوں کو بے نقاب کیا۔ ملٹی بیم، سونار اور زیر آب روبوٹس کی مدد سے اس خطے کے بارے میں حقائق دریافت کیے گئے۔ ایک ٹیم نے 3 نئے ملبوں کی دریافت کا اعلان کیا جو تاریخ کے مختلف ادوار کی گواہی دیتے ہیں۔ ان دریافتوں میں پہلی صدی قبل مسیح کی ایک کشتی، دوسری صدی عیسوی کے زمانے کی باقیات اور 19ویں یا 20ویں صدی کا ایک جہاز شامل تھا۔
یہ دریافتیں انسانی تاریخ کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتی ہیں، جن میں قدیم تجارتی راستے، سمندری حادثات اور بحری سفر کی ترقی شامل تھی۔ یونیسکو نے کہا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اب بھی ہزاروں غیر دریافت شدہ ملبے موجود ہیں جو ماضی کی کہانیوں کو سنانے کے منتظر ہیں۔ قدیم جہازوں کی باقیات انسانی تہذیب کے اولین مراحل کے سمندری سفر کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ نیدرلینڈز میں ایک موٹر وے کی تعمیر کے دوران حادثاتی طور پہ 10,000 سال پرانی کشتی ملی، جو لکڑی کی بنی ہوئی ایک چپو سے چلنے والی چھوٹی کشتی تھی، لیکن شواہد یہ بتاتے ہیں کہ انسانی سمندری سفر کی شروعات اس سے بھی پہلے ہوئی تھی، جب ابتدائی انسان وسیع پانی کے ذخائر عبور کر کے دوسری جانب پہنچے تھے۔ یہ قدیم باقیات نہ صرف انسانی اختراعات مہم جوئی کی داستان سناتی ہیں، بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ان گنت رازوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو دریافت کے منتظر ہیں۔ سائنٹسٹ کی یہ ریسرچ ایک نئی بصیرت فراہم کرتی ہے کہ کس طرح سمندر نے صدیوں سے انسانی تاریخ کو اپنے اندر محفوظ رکھا، اور یہ بھی کہ ہماری موجودہ تکنیکی ترقی کیسے ان رازوں کو بے نقاب کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ تقریباً 50,000 سال پہلے جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ابتدائی شکاریوں کا ایک گروہ سمندر کے وسیع راستوں کو عبور کرتے ہوئے جزیروں کے ایک پیچیدہ سلسلے تک پہنچا تھا۔ وہی وہ زمانہ تھا جب آسٹریلیا کے ابتدائی باشندے نیو ساؤتھ ویلز کی جھیل منگو کے علاقے میں پہنچے۔ یہ داستان نہ صرف انسانی ہجرت کی گواہ ہے، بلکہ ان سمندری راستوں کی بھی جو ہمیشہ سے تجارت، مہم جوئی اور جنگ کے لیے اہم رہے۔ جہاں سمندری گزرگاہیں ہیں، وہاں ملبے بھی ہیں۔ دنیا کے سمندر ہزاروں سال کے سفر، حادثات اور جنگوں کی کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بحری قزاقوں کے چاندی سے لدے جہاز، سمندری شاہراہ ریشم پر سفر کرنے والی کارگو کشتیاں، وہ شاہی جہاز جو بادشاہوں کے خوابوں کے ساتھ غائب ہوئے، ماہی گیری کے قدیم جہاز، تباہ کن جنگی جہاز اور جدید دور کے مسافر بحری جہاز جیسے کہ بدنام زمانہ ٹائٹینک، سبھی سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہیں۔ یہ گمشدہ جہاز آثار قدیمہ کے ماہرین اور تاریخ کے متلاشیوں کے لیے کھلی دعوت ہے۔ ان میں بہت سے جہاز اپنے اندر وقت کے بھولے ہوئے خزانے کو چھپائے بیٹھے ہیں، جیسے ایٹنگتھرا کی پراسرار فلکیاتی گھڑی، جسے بعض ماہرین ابتدائی کمپیوٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ سوال برقرار ہے کہ کتنے جہاز سمندر کی تہہ میں چھپے ہوئے۔ مختلف ڈیٹا بیسز ان گمشدہ جہازوں کی تعداد کو دستاویزی شکل دیتے ہیں، لیکن اندازے مختلف ہیں۔ ریک سائٹ کے مطابق 2,09,640 کشتیوں کی ایک فہرست موجود ہے، جن میں سے 1,79,110 کا مقام بھی معلوم ہے کہ یہ کہاں پہ ڈوبی ہوئی۔ گلوبل میریٹائم ریکس ڈیٹا بیس میں 2.5 لاکھ سے زائد بحری جہازوں کا ریکارڈ موجود ہے، جن میں سے کچھ ابھی تک دریافت نہیں ہوئے۔ صرف دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی 15,000 کے قریب جہاز سمندر برد ہوئے تھے۔ بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس تک ان جہازوں کے ملبے بکھرے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ آہستہ آہستہ زہریلے مواد جیسے تیل، کیمیکلز اور بھاری دھاتیں سمندری پانی میں خارج کر رہے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق دنیا کے سمندروں میں تقریباً 30 لاکھ ایسے جہاز موجود ہیں جو ابھی دریافت ہونے باقی ہیں۔ یہ پوشیدہ باقیات یکساں طور پہ تقسیم نہیں ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پر تباہ شدہ جہازوں کے ہاٹ سپاٹ موجود ہیں، جیسے خطرناک سمندری راستے یا مشہور تجارتی گزرگاہیں۔ بحیرہ روم میں فارنی جزیرہ ایک مثال ہے، جہاں اب تک 58 بحری جہاز دریافت ہوئے اور 2015 میں صرف 22 دنوں میں 23 جہازوں کے ملبوں کا سراغ ملا۔ اس جزیرے کو کبھی خطرناک نہیں سمجھا گیا، لیکن اس کی مقبولیت بطور لنگر اندازی کے مقام کے باعث بھاری سمندری ٹریفک نے اسے جہازوں کی قبروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ سمندری باقیات انسانی تاریخ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے جو زمین پر موجود آثار قدیمہ کبھی مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتے۔ ان گہرائیوں میں چھپے راز مستقبل کے مہم جوؤں اور تاریخ دانوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والے تجسس کا ذریعہ ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں دفن یہ ملبے محض انسانی تاریخ کے گواہ نہیں ہیں، بلکہ خطرات، دولت اور تنازعات کے پیچیدہ مرکب کا عکاس بھی ہیں۔ یہ پوشیدہ خزانے نہ صرف ماضی کے طرز زندگی کے بارے میں حیران کن تفصیلات پیش کرتے ہیں، بلکہ مستقبل کے لیے معاشی اور ماحولیاتی خدشات کو بھی جنم دیتے ہیں۔ 1708 میں 8 جون کی شام کولمبیا کے ساحل پہ بحیرہ کیریبین میں ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا تھا، جو سین ہوزے کے جہاز کا المناک انجام تھا۔ یہ ہسپانوی خزانے کے بیڑے کی ایک عظیم کشتی تھی جس نے اسپین اور اس کے امریکی نوآبادیاتی علاقوں کے درمیان قیمتی دھاتوں، چینی مسالوں اور دیگر سامان کی نقل و حمل کی ذمہ داری نبھائی۔ سین ہوزے اپنے وقت کے شاندار فلیگ شپ کے طور پہ سونے، چاندی اور زمرد کے قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ عظیم جہاز ایک برطانوی جنگی جہاز کے ساتھ تصادم کے دوران تباہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد سین ہوزے کے بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا اور یہ جہاز ایک دھماکے سے سمندر میں ڈوب گیا
اور اپنے ساتھ عملے کے تقریباً 600 ارکان کو بھی لے گیا۔ 3 صدیوں کے بعد 2015 میں کولمبیا کی بحریہ نے اس جہاز کے ملبے کو توپوں، سیرامک کے برتنوں اور قیمتی سکوں کے ذریعے پہچانا۔ تخمینے کے مطابق سین ہوزے کے کارگو کی موجودہ مالیت تقریباً $17 بلین ہے۔ اس شاندار دریافت کے فوراً بعد اس ملبے کے مالک کے حقوق پہ تنازع کھڑا ہوا۔ یہ سوال آیا کہ یہ خزانہ کولمبیا کا قومی ورثہ ہے، اسپین کی ملکیت ہے یا ہسپانوی نوآبادیات کے مقامی ورثے کا حصہ۔ ایک پیچیدہ قانونی اور اخلاقی مسئلہ بن گیا۔ اس کے ساتھ ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر بھی پریشان ہوئے کہ کہیں اس اہم مقام کو لوٹ مار کا نشانہ نہ بنا لیا جائے جس سے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ سین ہوزے کا قصہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سمندر کی گہرائی میں چھپے یہ خزانے صرف ماضی کے راز نہیں رکھتے بلکہ موجودہ دور کے لیے چیلنجز اور مواقع کا ایک منفرد امتزاج ہے۔ ان ملبوں کے ساتھ جڑے تنازعات، ماحولیاتی اثرات اور ان میں چھپے خزانوں کی کشش نے ایک ایسا پیچیدہ منظرنامہ تخلیق کیا ہے جو انسانی تاریخ اور مستقبل دونوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے سمندر کے گہرے رازوں کو بے نقاب کرنے کے عمل کو پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور مؤثر بنایا۔ اب وہ ملبے جو کبھی ناقابل رسائی سمجھے جاتے تھے، جدید سیبرسیبلز، سونار آلات اور جدید ترین کیمرہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آسانی سے دریافت کیا جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے تنازعات جو کبھی نایاب ہوا کرتے تھے اب روزمرہ کا حصہ بننے کے قریب ہیں۔ پہلے وقتوں میں سمندر کی تہہ سے ملبوں کی دریافت اکثر حادثاتی طور پہ ہوتی تھی جب ماہی گیر، سائنٹسٹ یا خزانے کے شکاری ساحلوں کے قریب تلاش کرتے تھے، لیکن موجودہ دور میں گہرے پانیوں میں بھی جہازوں کے ملبے تلاش کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ 2019 میں فلپائن کی خندق میں 6 کلومیٹر گہرائی میں امریکی تباہ کن بحری جہاز USS جانسٹن کو دریافت کیا گیا تھا۔ اسی طرح حالیہ برسوں میں بحر اوقیانوس کی تہہ پر ملبے کے سروے کے ذریعے ٹائٹینک کا 3D ڈیجیٹل جڑواں تیار کیا گیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سمندر اپنے راز بے نقاب کر رہا ہے۔ سونار اور GPS ٹریکنگ جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال جو ماہی گیروں کے عمل کو بدل چکی ہے، اب جہازوں کے ملبے کی تلاش کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ جہاں کبھی کھلے سمندر میں کھو جانے والے ملبے ناقابل شناخت سمجھے جاتے تھے، اب وہی ٹیکنالوجیز ان ملبوں کو تلاش کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ لیکن گہرائی میں چھپے رازوں میں سے کچھ ابھی تک سامنے نہیں آئے اور ان میں سے کچھ کا شمار سب سے پراسرار کیسز میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وراتا نامی ایک مسافر بردار جہاز جسے اکثر ٹائٹینک کا ہم پلہ سمجھا جاتا تھا، 26 جولائی 1909 کو 211 مسافروں کے ساتھ ڈربن سے کیپ ٹاؤن کے سفر پر روانہ ہوا لیکن پھر کبھی واپس نہ آیا۔ 9 الگ الگ مہمات کے باوجود اس کا کوئی نشان نہ ملا اور آج بھی ایک معمہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ سمندر کے رازوں کا پردہ فاش کرنے کا عمل جاری ہے اور جو کچھ دریافت ہو چکا وہ محض شروعات ہے۔ جو کچھ آگے دریافت ہوگا وہ نہ صرف انسانی تاریخ کو دوبارہ بیان کرے گا بلکہ اس کے ساتھ نئے تنازعات، حیرت انگیز دولت اور ان گہرائیوں میں چھپے خطرات کو بھی اجاگر کرے گا۔ ایک بات یقینی ہے کہ ان رازوں کے ظاہر ہونے میں زیادہ وقت باقی نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔